بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جمعیت کثیر کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مسلمان مکہ میں داخل نہ ہو ورنہ جنگ شروع کر دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں خون ریزی کو پسند نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو صلح کی ترغیب دی، وہ تیار ہو گئے، لیکن کفار نے صلح کی جو شرائط پیش کیں وہ نہایت سخت تھیں۔ ان میں یہ بھی تھا کہ اس سال مسلمان حج نہ کریں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، البتہ آئندہ سال آ کر حج کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہی مسلمان محض حج کے قصد سے آئے تھے، اس کی ممانعت ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ یہ صلح نامہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے وہ قبائل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، فریقین یعنی مسلمانوں اور مکہ کے مشرکوں میں سے جس سے چاہیں معاہدہ کر کے اس کے حلیف بن جائیں۔ فریقین ان قبائل سے دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی اور 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا، لیکن قریش یعنی کفار مکہ اس معاہدے کے پابند نہ رہ سکے۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کی۔ ہوا یہ کہ مکہ معظمہ کے قریب خزاع اور بنو بکر 2 قبائل آباد تھے۔ ان دونوں میں خاندانی عداوت و مخاصمت چلی آتی تھی۔ ان میں سے ایک قبیلہ خزاع تو مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر کفار مکہ کا دوست ہو گیا۔ قبیلہ خزاع کا مسلمانوں سے مل جانا بنو بکر اور کفار مکہ کو سخت ناگوار گزرا، چنانچہ دونوں اس قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ بنو بکر کا سردار اس وقت نوفل تھا۔ اس نے خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مکے کے مشرکوں سے مدد مانگی تو وہ خوشی سے تیار ہو گئے، پھر طاقت کی اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ اہل خزاع کثیر تعداد میں مارے گئے۔ اس قبیلے کے چند لوگوں نے بلند آواز سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش اور بنو بکر نے ہم پر ظلم کیا ہے، انہوں نے معاہدے کے پرزے اڑا دیے ہیں، ہماری مدد کیجیے اور ہماری فریاد سنیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے اور وضو فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی، فوراً ہی فرمائے لبیک لبیک یعنی حاضر ہوں حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کس کے جواب میں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خزاع پر بنو بکر اور قریش نے ظلم کیا ہے، انہوں نے مجھے امداد کے لیے پکارا تھا، ان کے جواب میں نے لبیک کہا ہے۔ اس رات کی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رات بنو بکر اور قریش نے خزاع کے لوگوں کو قتل و غارت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قریش معاہدہ شکنی جرت نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بدعہدی کی اور اب انہیں سزا دینے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد کی آواز سنی، جو یہ تھی، کچھ غم نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائیں گے وہ معاہدہ جو ان کے اور ہمارے درمیان ہوا ہے۔ انہوں نے مضبوط معاہدے کو توڑ ڈالا ہے۔ ساتھ ہی 40 ناکہ سوار حاضر ہوئے۔ بدیل بن برقہ اور عمر بن سالم قبیلہ خزاع کے سردار آگے آگے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر ان سے واقعہ پوچھا۔ انہوں نے اپنی خونچکان داستان بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ملال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تفصیل دی اور فرمایا، تم اطمینان رکھو، انشاءاللہ قریش اور بنو بکر سے تمہارا انتقام لیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ بنو خزاع مطمئن ہو کر واپس چلے آئے۔ ادھر کفار مکہ کو خیال ہوا کہیں خزاع کے لوگ مسلمانوں کے پاس فریاد بن کر نہ چلے جائیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو، جو نہایت سرکردہ اور معزز تھا، جدید صلح کے لیے روانہ کیا۔ ابو سفیان کو کفار نے اس لیے بھی روانہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ یہ خیال کیا گیا تھا کہ شاید حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ ابو سفیان کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر کے معاہدے کی تجدید کرا دیں۔ جب ابو سفیان مدینہ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا محمد، کچھ غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے حلیف قبیلہ خزاع کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے ابو سفیان، مکہ کے معززین نے مجھے تجدید صلح کے لیے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا معاہدہ بچوں کا کھیل ہے، جب چاہا کر لیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ ابو سفیان، اس مرتبہ ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ ہم معاہدے کی سختی سے پابند رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں فرمایا، بلکہ قبیلہ خاطر ہو کر ابو سفیان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ابو سفیان دیر تک بیٹھا رہا، کئی مرتبہ عرض معروض بھی کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور بولا، اے ابو بکر، تم قریشی ہو، ہمارے بھائی ہو، میں تجدید صلح کے لیے آیا ہوں، اپنے نبی سے سفارش کر کے تجدید معاہدہ کرا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قریشی ضرور ہوں، تمہارا ہم وطن بھی ہوں، لیکن تمہارا بھائی نہیں رہا، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو۔ تم نے خزاع پر حملہ کر کے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا ملال ہے، وہ اہل مکہ سے بہت ناخوش ہو گئے ہیں، ان سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کر سکے۔ یہ روکھا جواب سن کر ابو سفیان اٹھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر تجدید معاہدے کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، تم نے بدبختی سے معاہدے کو توڑ ڈالا، اب اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ اب ابو سفیان اپنی بیٹی حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ بیٹی نے باپ کو سلام کیا، ابو سفیان نے دعا دی، اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا۔ حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابا ذرا ٹھہریے۔ ابو سفیان ٹھہر گئے۔ حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہ نے بستر طے کر دیا۔ ابو سفیان کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے کہا، بیٹی، تجھے باپ سے زیادہ عزیز یہ بستر ہے۔ حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک ہے اور آپ ابھی تک مشرک ہیں، ناپاک ہیں۔ ابو سفیان، میرے پیچھے تو بہت ہی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کا خیال ہے۔ ابو سفیان، میں تجدید معاہدے کے لیے آیا ہوں، محمد تیار نہیں، تم سفارش کر دو گے تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ حضرت ام حبیبیہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے اور آپ کی قوم نے معاہدہ شکنی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی اذیت پہنچائی ہے، کسی میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تمہاری سفارش کر سکے۔ ابو سفیان کو بیٹی سے جواب کی امید نہ تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اسلام کی محبت نے تمام خلائق کی محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔